ناظرین، اسلام دین فطرت میں آج کے منتخب اقتباس کا عنوان ہے اللہ کا ولی کون؟ دور حاضر میں ولیوں اور پیروں کے نام نہاد گروہ اور اشخاص خوف خدا سے بے نیاز حرص و ہوس کی دنیا میں کھو کر قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ان میں دو طرح کے لوگ نام نہاد ولایت کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، جو اپنی شعبدہ بازیوں سے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، جن سے بچنا آج کے مسلمان کی اہم ترین ضرورت ہے، ورنہ ایمان کے ضائع ہونے کا احتمال ہے۔ جبکہ تیسرا گروہ ولایت اور صوفیہ کرام کا حقیقی نمائندہ ہے، جن کی پہچان اللہ نے قرآن اور حدیث رسول سے واضح طور پر معلوم کی جا سکتی ہے۔ نام نہاد ولیوں کا ایک گروہ جو انداز، وضاقتہ اور عمل میں خلاف شریعت ہیں، اسلام کے احکام کا تمسخر اڑاتے ہیں، بھنگ، چرس، نشے کے رسیاں ہیں، شریعت و طریقت کو بدنام کرنے والے یہ گمراہ، فاسق، زندیق اور بے دین لوگ ہیں، جو امت مسلمہ میں اولیاء اور صوفیاء کی تضحیک کا باعث ہیں۔ جعلی پیر اور نام نہاد ولیوں کا دوسرا گروہ وضاقتہ بزرگوں جیسی، گفتگو علماء اور شریعت والوں جیسی، مگر عمل مختلف ہے۔ ان کے قول و فعل میں تضاد ہے، تصنع اور بناوٹ کا مرقع، ریاکار، کام علم اور زر پرست ہیں، لباس خضر میں راہزن ہیں۔ ان کی وجہ سے مسلک اہل حق بدنام ہو رہا ہے۔ جبکہ تیسرا حلقہ حقیقی اولیاء و صوفیاء کا صحیح ترجمان ہے۔ اللہ کے سچے ولی کی صفات قرآنیہ میں سے ایک صفت اور پہچان اولیاء بزبان مصطفیٰ میں سے 3 علامات اگر پائی جائیں تو وہ اللہ کا حقیقی ولی و صوفی ہوگا۔ صفت اولیاء قرآن نے بیان کی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ وہ بندہ ولی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد پھر عمر بھر طاعت و تقوی سے روگردانی نہیں کرتا، بلکہ قرآن و سنت رسول اس کی زندگی کا شعار بن جاتا ہے۔ ایمان کامل کا حصول ہی راہ طریقت اور ولایت ہے۔ شریعت میرے آقا کے اقوال اور طریقت آپ کے افعال، جبکہ حقیقت احوال کا نام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء کی 3 علامات اپنی زبان اقدس سے بیان فرمائیں۔ پہلی علامت، من ذکرکم اللہ رؤیتہ، ولی کی صورت دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ دوسری، وزاد فی علمک منطقہ، ولی کی بات سنو تو دین کی حکمت سمجھ میں آ جائے۔ جبکہ تیسری، وذکرکم الآخرۃ عملہ، اور اس کا عمل دیکھو تو آخرت یاد آ جائے۔ یعنی بندہ ولی وہ جو بندے کا ٹوٹا ہوا رشتہ اس کے رب سے جوڑ دے اور بندہ دنیا کو بندہ دین بنا دے۔ اسی پس منظر میں کہتے ہیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ناظرین، حقیقت میں صوفی یا ولی وہ ہے جس کا عمل قرآن سے اور دامن سنت رسول سے مزین ہو۔ آج کے دور میں پیر کامل اور ولی کامل کی پہچان ان شعبدہ بازیوں سے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ قرآن نے جو معیار دیا ہے اس سے کرنی چاہیے۔ مرشد کامل، صوفی باصفا اور ولی کامل ہی بیعت دینے کے قابل ہوتا ہے، جس کی رہنمائی سے بندہ اپنے رب کی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ مگر بدقسمتی سے آج تصوف و ولایت محض چند رسومات کی حد تک ہی رہ گئی ہے، اور نام نہاد صوفیہ اولیاء نے اسے ریاکاری اور دکھاوے کی بھینٹ چڑھا دیا ہے۔ جعلی پیروں نے تعویذ، گنڈوں، دم درود اور عرس منانے تک کی ساری شریعت کو محدود کر دیا ہے۔ اسی صورتحال پر علامہ اقبال بھی تڑپا تھا، تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بتان عجم کے پجاری تمام، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے۔ تصوف اور ولایت کے نام سے جن غیر اسلامی افکار و نظریات کو خانقاہوں میں پیش کیا جاتا ہے، وہ ان مفاد پرستوں کا اپنا وضع کردہ اسلام تو ہو سکتا ہے، رسول اللہ کی شریعت ہرگز نہیں۔ وما